سورہ البقرہ رکوع 33 آیت 249 سے 253 طالوت کا قصہ جاری ہے۔ آیت نمبر 249 میں اللہ نے بتایا کہ کیسے طالوت کی قیادت کو تسلیم کرنے کے بعد جب لشکر نکلا تو لشکر کی آزمائش کے طور پر ان کو حکم دیا گیا، نہر کا پانی پینے سے منع کر دیا گیا۔ اب یہ قوم نافرمانوں اور ضدیوں کی قوم تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا اور یوں لشکر چھٹ کر اس کی نفری کم سے کم ہونے لگی، یہاں تک کہ جب وہ لشکر جالوت کی قیادت میں جو فلسطین والوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، جب طالوت کے ساتھیوں نے جالوت کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو اکثریت پلٹ گئی، اور پھر اب میدان میں جنگ کے لیے صرف اصحاب بدر 313 کی تعداد جو ہے وہ باقی بچ گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو واقعی صاحب ایمان تھے، اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے وعدوں کی پر توکل کرنے والے، اس کے احکامات کی اطاعت کرنے والے، اور اللہ کی سنت ان اللہ مع الصابرین پر کامل یقین کرنے والے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اس حقیقت کا احساس تھا کہ گروہوں کی تعداد، نفری، ہتھیار اہم ہے ہی نہیں، گروہوں کے رویے اہم ہیں۔ جب کوئی گروہ چاہے کتنا چھوٹا، کتنا قلیل اور خالی ہاتھ کیوں نہ ہو، جب وہ گروہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتا ہے اور پھر پورے توکل اور صبر سے جم اور ڈٹ جاتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین کی سنت آتی ہے اور پھر فتح اور نصرت ان کے قدم چومتی ہے۔ آیت نمبر 250 میں پھر اللہ نے بتایا کہ طالوت کے گروہ کتنی خوبصورت دعائیں، ربنا افرغ علینا صبرن، کہ اللہ صبر ہم پر انڈیل دے، کہ اتنی مشکل وقت ہے کہ چھوٹے موٹے صبر سے تو کام چلنا ہی نہیں، ہم پر ایسے جیسے پور کر دے صبر۔ اصل میں یاد رکھیے کہ مومنوں کے ہتھیار جو ہے نا وہ صرف دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ اور 251 سے 252 تک پھر اللہ نے دکھایا کہ کیسے یہ سرفروشوں کا، شیدائیوں کا، سر پھروں فنیٹکس کا یہ جو گروہ تھا، ان کو دشمنوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے نہیں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو اتنی طاقتور قیادت میں اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی۔ شکست کیسے ہوئی تھی؟ اصل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھے، اور وہ اس وقت بالکل ینگ تھے اور ٹین ایجر تھے، یوتھ میں تھے، اور انہیں نا بہت زیادہ اچھی طرح غلیل سے نشانہ لگانا آتا تھا۔ ایک جیب میں انہوں نے غلیل رکھ دی اور دوسری جیب میں انہوں نے کچھ پتھر رکھ دیے۔ اب جب جالوت اور طالوت کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور جالوت سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کی زرہ میں ملبوس وہ ایسے کڑیل جوان سامنے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے للکارا، طالوت کے لشکر میں سے للکارا اور مبازرت کی۔ اور ادھر اگر ہم دیکھیں تو طالوت کے لشکر میں سے کون نکلا؟ ہمیشہ جو سرفروش ہیں اور جو نبیوں کے پیروکار ہیں نا، ان کے رویے ہر دور میں ایک جیسے رہے۔ وہی جیسے میدان بدر میں ادھر دشمنوں کے، مشرکین مکہ کے لشکر سے 3 بڑے بڑے جنگی سورما جب آئے تھے اور انہوں نے للکارا تھا تو میدان بدر میں کون گیا تھا؟ معوذ اور معاذ، یہ چھوٹے چھوٹے ینگ یوتھ جو تھے یہ نکلے تھے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جالوت کے مقابلے میں نکلے، اور وہ تو سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کی زرہ میں ملبوس، اور صرف ایک آنکھ جو ہے وہ کھلی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ اپنی غلیل نکالی، پتھر سے نشانہ لیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے مدد کیسے کی؟ ایک پتھر کافی ہو گیا اتنے بڑے لشکر اور اتنے کڑیل نوجوان کو ڈھیر کرنے اور لشکر کو بھگانے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نشانہ لگایا، آنکھ پر لگا، اللہ کی مدد سے وہ پتھر گدی سے پار ہو گیا اور جالوت ایک ہی پتھر کے ساتھ ڈھیر ہو گیا۔ پورے لشکر نے اپنے اتنے بڑے سپہ سالار کا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہ حال دیکھا تو دل پر اللہ نے خوف ڈالا، اور وہ پورے کا پورا جالوت کا اتنا بڑا لشکر میدان جنگ سے بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، بنی اسرائیل کے طالوت کے لشکر کو بلا جنگ فتح نصیب ہوئی۔ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ نیشنل ہیرو بن گئے۔
ظاہر ہے بیکاز متحرک تو فتح کا وہی تھے، وہ نیشنل ہیرو بن گئے، اور پھر جب طالوت کو فلسطین کی حکومت ملی، فرما روائی ملی، تو پھر اس طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور یوں پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطین کی حکومت اور فرما روائی بھی ملی، اور اتنا بڑا عہدہ اقتدار بھی ملا، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو نبوت سے بھی نوازا گیا، اور پھر ان کے بعد یہ اگلی نسل میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی یہ حکومت بھی اور نبوت بھی منتقل کی گئی۔ اور پھر آیت نمبر 253، یہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فضلنا، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اپنی دوست ہونے کا درجہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن تھا جس کی وجہ سے رحم مریم میں حمل ٹھہرا تھا، اور روح اللہ، جو روح اللہ کی پھونکی گئی تھی رحم مریم علیہ السلام میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے درجے، ان کو حبیب اللہ بھی، کلیم اللہ بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج پر بالکل ویسے ہم کلام ہوئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے، تو آپ حبیب اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں خاتم النبیین بھی کہہ کر پکارا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو رحمۃ للعالمین کہا گیا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، اور ہم پر جو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم میں سے ایک ایک پر ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اس امت کا فرد جس کو اللہ خیر امتن کا تاج سروں پہ پہناتا ہے، اس امت کا فرد جس کو اللہ امتاً وسطاً کہہ کر پکارتا ہے، اس امت کا فرد جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پر وارد ہوں گا، اور میں اپنی امت کے افراد کو پہچان کر ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کو پانی پلایا گیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی، اور آپ ہیں جو اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ ہے وہ درجہ، اور ہم الحمدللہ وہ امت کے افراد ہیں جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا، پہلے آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آدھے 1/3 امتی میرے جنتی میری امت میں سے ہوں گے، پھر آپ نے فرمایا آدھے جنتی، پھر آپ نے فرمایا 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنانا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی کہ جنت کی 80 صفیں، جنتیوں کی 80 صفیں ہوں گی، ان میں 60 صفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان امتیوں میں سے بنانا، اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنانا۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اتنی دنیا ہوگی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ یاد رکھیے گا ایسے سوال وہی لوگ کرتے ہیں جو سیریس ہوں، who really mean business۔ تو آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث میں محجلین من آثار الوضوء، میں اپنی امت کے افراد کو ان کے وضو کے اعضاء کی چمک کی بنیاد پر پہچانوں گا۔ اب تم میں سے جو چاہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے، تو وضو کے اعضاء کی چمک کو بڑھانے کے لیے سنت کے مطابق وضو کرنا، بنا سوار کے وضو کرنا، ذوق اور شوق سے وضو کرنا، 3 دفعہ وضو کا پانی کے اعضاء کو دھونا، اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا، اور کوشش کرنا کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور وضو کو رغبت اور شوق سے کرنا، اس کو چٹی نہ سمجھنا۔ اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری پہچان اور ہمیں ان کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، اور ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی
سچی پکی حقیقی محبت عطا فرما، اور صرف محبت ہی نہیں، محبت کے تقاضے سمجھنے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و عمل الذی یبلغنی حبک، آمین یا رب العالمین۔